ایک ایسا زمانہ سوچئے جب سلطنتوں کی قسمت تلواروں سے نہیں بلکہ ایک لمحے میں ایک فیصلے سے لکھی جاتی تھی، جب شہروں کی حفاظت اونچی دیواروں سے نہیں بلکہ لوگوں کے ضمیر سے ہوتی تھی۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ تاریخ بادشاہ اور جنرل بناتے ہیں، لیکن اصل میں سب سے اہم تاریخ تو خاموش لمحوں میں بنتی ہے، ان گمنام لوگوں کے ہاتھوں سے جن کے نام وقت کی گرد میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ اور یہ کہانی بالکل ایسی ہی ہے، ایک ایسی رات کی جس کا ذکر شاید کسی کتاب میں نہ ملے، لیکن جس کا اثر صدیوں تک محسوس کیا گیا، جس نے ایک پوری سلطنت کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے اس داستان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی خوشحال ریاست سے جسے لوگ کہتے تھے شہر نور، یعنی روشنیوں کا شہر۔ وہاں کے حکمران تھے سلطان کریم شاہ، بہت ہی تجربہ کار اور عادل بادشاہ، اور ان کا سب سے قریبی، سب سے قابل اعتماد آدمی تھا ملک جعفر، جو سلطنت کا خزانچہ تھا، مطلب سلطنت کا ہر سکہ، ہر حساب کتاب، سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن دیکھیے، تاریخ کا یہ ایک تلخ قانون ہے، جہاں بے پناہ طاقت اور اختیار ہونا، وہاں لالچ کا بیج بہت آسانی سے پنپتا ہے، اور جب طاقت اور لالچ مل جاتے ہیں تو غداری پھر زیادہ دور نہیں رہتی ہے۔ اب کہانی میں داخل ہوتا ہے ایک ایسا کردار جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی، ایک بالکل معمولی سا سپاہی جو اس داستان کا گمنام ہیرو بننے والا تھا۔ اس کا نام تھا راشد۔ کوئی مشہور سپاہی نہیں تھا، نہ ہی کسی سردار کا بیٹا، لیکن اس میں ایک عادت تھی جو اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ وہ چیزوں کو اتنے غور سے دیکھتا تھا کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غیر معمولی بات اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اور پھر آئی وہ سردی کی رات، پورا شہر ایک گہری برف جیسی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا، اور اسی خاموشی میں راشد کی مشاہدہ کرنے کی عادت نے اسے بے چین کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے دیکھا کہ خزانے کے پاس آدھی رات کو گھوڑوں کی آمد و رفت کچھ عجیب سی ہے۔ پھر اس کی نظر ملک جعفر کے خاص آدمی پر پڑی، جو بہت ہی پراسرار طریقے سے اندر باہر آ جا رہا تھا۔ راشد نے سوچا شاید کوئی ضروری کام ہوگا، مگر پھر اس کے کانوں میں وہ سرگوشی پڑی جس نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ یہ آواز اس بات کا کھلا اشارہ تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سلطان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ راشد کا دل جیسے ڈوب سا گیا، وہ سمجھ گیا سلطنت پر ایک بہت گہری سازش کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ اب راشد ایک عجیب دوراہے پر کھڑا تھا، کیا کرے؟ ایک طرف خاموشی تھی اور اپنی جان کی سلامتی، دوسری طرف سچائی تھی، لیکن اس کے ساتھ موت کا خطرہ بھی تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ پوری سلطنت کی قسمت بدل سکتا تھا۔ لیکن راشد نے ان دونوں میں سے کوئی راستہ نہیں چنا۔ اس نے ایک تیسرا راستہ چنا، اپنے ضمیر کا راستہ۔ اس نے اصول توڑے، پہرے داروں کو چکما دیا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سیدھا سلطان کریم شاہ کے کمرے تک جا پہنچا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سلطان کریم شاہ کی عقل مندی اور حکمت عملی کا ایک ایسا زبردست نمونہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب باری تھی سلطان کی چال کی۔ سلطان نے راشد کی آنکھوں میں صرف خوف نہیں دیکھا، انہیں وہاں سچائی کی چمک نظر آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ ایک سپاہی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اتنا گہرا خوف نہیں دکھا سکتا۔ اب سلطان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اس غداری کو کیسے روکا جائے۔ سلطان نے کوئی جلد بازی نہیں کی، نہ غصہ دکھایا۔ انہوں نے بہت خاموشی اور اطمینان کے ساتھ صرف ایک حکم جاری کیا، ایک بہت سادہ سا حکم، لیکن اس حکم میں ایک پوری جنگ سے زیادہ طاقت تھی۔ اور پھر اس رات قلعے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، نہ تلواریں چلیں نہ ہی خون بہا۔ جب ملک جعفر دشمن کے لوگوں کے ساتھ خزانہ لے کر نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ قلعے کے بھاری دروازے پہلے ہی بند ہو چکے تھے، اور جب صبح ہوئی تو غداری کا سورج پورے شہر کے سامنے چمک رہا تھا۔ اب وقت تھا فیصلے کا، ایک ایسا فیصلہ جو نہ صرف غدار کو سزا دے بلکہ آنے والوں کے لیے ایک ایسی میراث قائم کر دے جو سلطنت کو ہمیشہ یاد رہے، سچائی کی میراث۔ دربار لگا، ملک جعفر نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اب سب کی نظریں راشد پر تھیں، وہ گمنام سپاہی جس نے سلطنت کو بچایا تھا۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک سلطنت کو بچانے کا آخر صحیح انعام ہوتا کیا ہے؟ شاید کوئی بہت بڑا عہدہ یا ڈھیر ساری زمین یا خزانے سے سونا، لیکن سلطان کریم شاہ نے جو انعام دیا نا، وہ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی تھا،
اور سب کی توقعات سے بالکل مختلف۔ سلطان نے راشد کو کوئی مادی انعام نہیں دیا، انہوں نے راشد کو نہیں بلکہ اس کے عمل کو انعام دیا۔ انہوں نے ایک نیا قانون بنایا کہ آج سے ہر سپاہی کو یہ حق ہوگا کہ وہ سچائی سیدھا بادشاہ تک پہنچا سکے۔ اس ایک قانون نے غداری کے دروازے جیسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اور پتہ ہے، اس ایک قانون نے، اس ایک فیصلے نے شہر نور کو اگلے 10 سال تک ہر طوفان سے، ہر سازش سے محفوظ رکھا۔ اس نے سلطنت کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ کوئی دشمن انہیں ہلا ہی نہیں سکا۔ اور راشد، اس کا کیا ہوا؟ اس کا نام نہ کسی عمارت پر لکھا گیا، نہ کسی سکے پر چھپا، اس نے کوئی عہدہ نہیں مانگا، وہ بس خاموشی سے اپنے پہرے پر واپس چلا گیا، شہر نور کا وہی گمنام خاموش محافظ۔ کیونکہ اصل تاریخ ناموں سے نہیں بنتی، فیصلوں سے بنتی ہے، اور شاید اسی لیے کچھ کہانیاں کتابوں میں نہیں، دلوں میں زندہ رہتی ہیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ایک معمولی انسان کا ایک سچا فیصلہ کبھی کبھی پوری سلطنت سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔